تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اور موجودہ حکومت کے درمیان آپ نے سمجھوتا کرا کر وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ یہی کارنامہ ایسا ہے کہ اس کو بھی جو ہے آپ کو اگر سونے میں توڑا جائے تو وہ کم ہوگا۔ آج یہ عاجز اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند دل کی اپنی گزارشات جو ہے وہ پیش کرنا چاہ رہا ہے۔ میرا مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تقریباً 20-22 سال میں محیط ہے۔ میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب کو انتہائی شفیق اور مہربان پایا ہے۔ آپ وہ قائد ہیں، وہ قائد اہل سنت ہیں جو نہ صرف اپنی ذات کے اندر قائد ہیں بلکہ دوسروں کو قائد بناتے بھی ہیں۔ یعنی آپ میری نظر میں کنگ میکرز ہیں۔ بہت کم ایسے قائد ہوتے ہیں جو خود بھی قائد ہوں اور اپنے ارد گرد موجود جو رفقا ہوں ان کو بھی وہ قائد بنا دیں۔ مفتی اعظم پاکستان کے ساتھ تعلق رکھنے والے میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، مفتیان کرام کو، علماء کرام کو، جو آپ سے وابستہ ہو کر جو ہے انہوں نے مختلف میدانوں کے اندر بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کا ایک سیکٹر ہے، اس میں سب سے پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب اور ان کی ٹیم نے جو ہے پاکستان کے اندر اسلامک بینکنگ کے حوالے سے اپنے کام کا آغاز کیا، اور اسلامک بینکنگ کے میدان کے اندر اہل سنت و جماعت کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کے اندر کام کے لیے آگے بڑھے، اور یہ سیکٹر بالکل خالی تھا۔ سب سے پہلے مفتی اعظم پاکستان پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، جنہوں نے نہ صرف اس میدان کے اندر قدم رکھا بلکہ پاکستان کے اندر اسلامک بینکنگ کے فروغ کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا، اور آپ نے اپنی سرپرستی کے اندر، اپنی نگرانی کے اندر ایسے مفتیان کرام تیار کیے ہیں جو اسلامک بینکنگ کے اندر آج بڑی گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ ہی کی سرپرستی کے اندر کراچی کے اندر ہم نے اسلامک بینکنگ کے فروغ کے لیے ایک ادارہ قائم کیا تھا المنیب شریعہ اکیڈمی کے نام سے، اور آپ ہی کی ایما پر، آپ ہی کی ترغیب پر جو ہے ہم نے اس المنیب شریعہ اکیڈمی کے تحت 4 ماہ پر مشتمل اسلامک بینکنگ سرٹیفکیٹ کورس کا آغاز کیا تھا، اور اس کے 3-4 بیجز جو ہے وہ مکمل ہوئے، اور اس کے اندر بہت سارے علماء کرام نے اس اسلامک بینکنگ کورسز سے فائدہ اٹھایا، استفادہ کیا، اور اس میں بڑے بڑے نام جو ہیں آپ کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ماشاءاللہ مفتی اسماعیل نورانی صاحب بھی ہیں، مفتی سفیان صاحب بھی ہیں، مفتی عقیل انصاری صاحب بھی ہیں، اور دیگر بہت سارے علماء کرام ہیں جنہوں نے المنیب شریعہ اکیڈمی کے تحت جو ہے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے آگاہی حاصل کی، اور آج اسلامک بینکنگ سیکٹر کے اندر اور اسلامک فائنانس کے اندر جو ہے وہ المنیب شریعہ اکیڈمی سے تعلیم حاصل کرنے والے، استفادہ حاصل کرنے والے علماء کرام اور مفتیان کرام کی 20 سے زیادہ تعداد جو ہے مختلف اسلامک بینکنگ کے اندر، تکافل کمپنیز کے اندر اور مضاربہ کمپنیز کے اندر کام انجام دے رہے ہیں، اور یہ ان سب کا سہرا جو ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کے سر جاتا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ کے زیر سرپرستی 2 اہم نام ہیں جنہوں نے اسلامک بینکنگ کے اندر بڑی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، اور اس میں ایک مفتی سید صابر حسین صاحب ہیں اور دوسرے مفتی سید ظاہر سراج صاحب ہیں۔ یہ دونوں ہمارے ساتھ المنیب شریعہ اکیڈمی میں شامل تھے، اور الحمدللہ ان دونوں نے اسلامک بینکنگ کے اندر بڑی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ اور آج مفتی سید صابر حسین صاحب MCB اسلامک بینکنگ کے اندر نہ صرف شریعہ بورڈ کے ممبر ہیں بلکہ ریزیڈنشل شریعہ ایڈوائزر بھی ہیں، اور مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہے اس شریعہ بورڈ کے چیئرمین ہیں، اور اس وقت مفتی ندیم اقبال صاحب بھی جو ہیں اس شریعہ بورڈ کے ممبر ہیں، MCB اسلامک بینکنگ بورڈ کے۔ اور اسی طرح ہمارے سید ظاہر سراج صاحب
यू बैंक माइक्रो फाइनेंस के अंदर शरीय एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये सब लोग जो मुख्तलिफ शोबों के अंदर काम कर रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जिन्हें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने तैयार किया और आज इस मकाम पर पहुंचाया है कि वो इस इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है न सिर्फ अहले सुन्नत का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि मुफ्ती साहब का नाम भी रोशन कर रहे हैं। और मैं यहाँ अर्ज करना चाहूंगा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो है उन कायदीन में से हैं जो मर्दम शनास हैं, जो लोग इनके करीब आते हैं, 2-3 मुलाकातें आपके साथ होती हैं तो आप में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सलाहियत रखी है कि आप जो है बहुत जल्द ही लोगों को पहचान लेते हैं कि किसके अंदर क्या सलाहियत है और वो क्या काम कर सकता है। मैंने कितने ही लोगों को देखा है कि मुफ्ती साहब के पास वो आए और मुफ्ती साहब ने उनकी सलाहियतों के मुताबिक उनसे काम लिया या उनके लिए उस काम के मौके फराहम किए। तो ये आपकी मर्दम शनासी है कि आप पहचानते हैं, जानते हैं कि कौन क्या काम कर सकता है और उनसे वो काम लेना भी आप जानते हैं। मैं मुख्तसरन अर्ज करूं कि मेरा ताल्लुक मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से ज्यादा नहीं है, 20 या 22 साल का है। आज से 18-19 साल पहले जब मैं मुफ्ती साहब के पास आया था, इस अर्ज को लेकर के हम कराची के अंदर इकरा स्कूलिंग सिस्टम के मुकाबले में एक स्कूलिंग सिस्टम का आगाज करना चाहते हैं ताकि अहले सुन्नत व जमात के पास भी एक ऑप्शन हो और वो अपने बच्चों को बजाय इकरा स्कूलिंग सिस्टम के वो उस ऑप्शन के तहत दूसरे इस्लामिक अहले सुन्नत के तहत जो है इस्लामिक स्कूल के अंदर भेजें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने मेरी हौसला अफजाई की और आप ही की तरगीब पर अल-सुफ़ा अकेडमी स्कूलिंग सिस्टम की बुनियाद रखी गई। आप ही के दस्ते मुबारक से उसका इफ्तिताह हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके साये आदिफत में, आपकी मोहब्बत और शफ़क़त और आपकी दुआओं की वजह से आज अल-सुफ़ा अकेडमी स्कूलिंग सिस्टम की 12 ब्रांचेस जो है कराची के अंदर काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसमें 5000 से ज्यादा तलबा और तालिबात जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। तो एक जो नन्ना पौधा जो है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की सरपरस्ती हमने लगाया, तो आपकी मुसलसल शफ़क़त, मेहरबानी, दुआओं और रहनुमाई की वजह से आज वो पौधा जो है तरावर दरख्त बन गया है। और इंशाअल्लाह ताला जो है अल-सुफ़ा अकेडमी और जैसे बहुत सारे इदारे इंशाअल्लाह कायम होंगे और वो कराची नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है अहले सुन्नत व जमात के नाम को रोशन करेंगे। आखिर में मैं एक और अपनी दिल की बात कहना चाहता हूं कि हम लोग जो है मुफ्ती साहब से बड़ी मोहब्बत करते हैं और आप भी हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत का तकाजा यह है कि जहां हम आपकी क़यादत को, आपके कायदे अहले सुन्नत होने को, आपके फ़क़्र अहले सुन्नत को कबूल करते हैं तो हमें आपके विजन को भी कबूल करना चाहिए। याद रखें कि अगर आप कौमी और मिल्ली सतह पर कोई खिदमत अंजाम देना चाहते हैं तो आपको फिर अपने विजन को ब्रॉड करना पड़ेगा। आपको मसलकी मफादात से, मसलकी हुदूद से बालातर होकर दीगर मकासद फिक्र के उलमा के साथ बैठना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी और मिल्लत इस्लामिया को आज के इस दौर के अंदर जिस तरह के चैलेंजेस का सामना है, हम अकेले उन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जब भी कौम व मिल्लत को कोई इस तरह का चैलेंज का सामना हुआ, आपने न सिर्फ अपने मसलक के उलमा को जमा किया बल्कि दीगर मसलक के उलमा किराम, मकातिब फिक्र के उलमा किराम के साथ बैठकर बातचीत के जरिए उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पूरी कौम को तैयार किया। और यही वजह है कि आज हर वक्त पे फिक्र के उलमा, हर वक्त पे फिक्र के चाहने वाले मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मोहब्बत करते हैं, आपकी बात को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुफ्ती आजम पाकिस्तान प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया का साए आतिफत हम पूरी
عوام اہل سنت پر، پوری ملت اسلامیہ پر تا دیر سلامت رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں آپ کی نگرانی اور رہنمائی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ نعرہ رسالت۔ الحمدللہ تعالیٰ علی احسانہ، علماء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ محمد رضوان احمد نقشبندی زید فضلہم، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب اسٹیج سے اگلے مقرر حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین اظہری زید فضلہم کو میں دعوت دوں گا، آپ تشریف لائیں۔ آپ نے قبلہ مفتی اعظم پاکستان کے ساتھ ملکی اور بین الاقوامی اسفار کیے ہیں، ان کی روشنی میں آپ مفتی اعظم پاکستان کی خدمات کو بیان فرمائیں۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات۔ صدق الله مولانا العظيم، بلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما وعملا صالحا مقبولا۔ بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، کاف ہا یا عین صاد کفایتنا، حامیم عین سین قاف حمایتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ ستر العرش مسبور علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بابا زبران درود و سلام، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم، صل عليك صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ حضرات گرامی، آج ہم سے باز پیش کرنے کے لیے، اظہار شکر گزاری کے لیے، تشکر کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ایک مرد قلندر کی بارگاہ کے اندر، جنہوں نے اس زمانے کے اندر اٹھنے والے ہر فتنے، ہر فساد، ہر بدعت، ان تمام بدعات و خرافات جنہوں نے اسلام کا اور اہل سنت کا چہرہ آلودہ کر دیا تھا، حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے بلا خوف لومۃ لائم، بغیر کسی تردد کے بحمد اللہ تبارک و تعالی کسی میدان میں کھڑے ہوئے، کسی ملک میں کھڑے ہوئے، کسی ادارے کے پاس کھڑے ہوئے، چاہے وہ وزیر اعظم ہاؤس ہو، وزیر اعلیٰ ہاؤس ہو، ادارے ہوں، بین الاقوامی ادارے ہوں، لیکن بحمد اللہ تبارک و تعالی آپ نے اسلام کی اور آل سنت کی ایک بہترین نمائندگی اور ترجمانی فرمائی۔ بہت سارے ہمارے احباب وہ ہمیشہ مفتی صاحب کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مشورہ دیتے رہتے ہیں ہمیں کہ علامہ صاحب مفتی صاحب کو کچھ بتایا کریں، آپ ساتھ رہتے ہیں کہ تھوڑا ہولا ہاتھ رکھیں۔ کسی جگہ مصلحت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کسی جگہ جو ہے وہ حکمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ ہم سب مصلحتوں کے شکار ہیں، ہم سب رات دن انہی مصلحتوں کے اندر اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ طوفان بدتمیزی ہمارے سروں پر چڑھایا ہے۔ مزارات پر خرافات کو دیکھیں، ناتخوانی کے نام پر خرافات کو دیکھیں، یہ فراڈی پیروں کو دیکھیں، ہر طرف دیکھیں۔ آج آل سنت کا کوئی اصل چہرہ اور اصل تصویر بتانے والا نہیں ہے۔
دھندلا ہوتا جا رہا ہے. لیکن حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے اصلاح عقائد و اعمال کے اعتبار سے وہ تحریک شروع کی. میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو کہ ان کی زبان، ان کا لہجہ، ان کی تقریر اس ملک کے اندر اور ہوتی ہے، لیکن جب ہمارے ساتھ ڈالروں کی جھنکار کے اندر ہوتے ہیں، جب پاؤنڈ گر رہے ہوتے ہیں تو مزاج ہی بدل جاتا ہے، طبیعت ہی بدل جاتی ہے، احکامات بھی بدل جاتے ہیں، اور پھر دارالکفر کی تقریریں یاد آ جاتی ہیں. لیکن خدا گواہ ہے، واللہ العظیم خدا کو شاہد رکھ کے کہتا ہوں کہ امریکہ سے لے کر برطانیہ سے لے کر پوری دنیا کے اندر حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب جہاں تشریف لے گئے، جہاں حق کی بات کہنی ہو آپ کبھی بھی خاموش نہیں. ہمیشہ آپ نے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ہمیشہ آگے بڑھ کر آپ نے حق کا ساتھ دیا، حق کا پرچم بلند و بالا کیا. یہ نہیں کہا ہم کہتے ہیں ہمارے سیٹ ناراض ہو جائیں گے، ہماری کمیٹیاں ناراض ہو جائیں گے، ہمارے حاجی ناراض ہو جائیں گے، ہماری جو ویورشپ ہے، ہماری جو لائکنگ ہے، ڈس لائکنگ ہے، یہ کمزور ہو جائے گی. حضرات گرامی، اسی چیز نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. ہاں حکمت ضروری ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ قرآن کا اصول ہے. حکمت الگ چیز ہے لیکن مصلحت الگ چیز ہے. ہم سب مصلحتوں کا شکار ہو گئے. ایک مقام پر ہم گئے، بہت بڑا آستانہ تھا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام رکھا ہوا تھا. سٹیج پر ہم بیٹھے ہوئے اور یہاں ایک بہت بڑا کیک رکھا ہوا. اس کیک نے کٹنا ہے ابھی، اور کٹنا کس نام پر ہے؟ میلاد کے نام پر، برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے. اس کیک نے کٹنا ہے. ہم بیٹھے ہوئے 50,000 آدمی، 1,00,000 آدمی مجمع ہے، پیروں کا سٹیج ہے، ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، ان کے اپنے ایک مرید ہوتے ہیں. کون بندہ ہے یار، چھوڑو اپنے دین کی بات بیان کرو، سیدھا سیدھا عشق رسول بیان کرو اور پتلی گلی پکڑو، اپنے گھر چلے جاؤ. ساری ذمہ داریاں، ساری ٹھیکیداریاں ہماری ہیں، ساری دنیا سے دشمنی لینی ہماری ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ساتھ، اچانک حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی گفتگو شروع ہوئی. کیک سامنے رکھا ہوا ہے، مفتی صاحب نے بہت پیار محبت سے ایک تمہید باندھی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تمنا کا ذکر کیا جو سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو ڈھا کر حتیم کو اندر شامل کروں. لیکن پھر فرمایا کہ تمہاری قوم نئی مسلمان ہوئی ہے، کہیں وہ خراب نہ ہو جائے، فتنے کے اندر نہ پڑ جائے. مفتی صاحب نے ہمیشہ یہ سبق دیا کہ نئی چیزیں دین کے اندر شامل نہ کرو، دین کو اپنے اصل حالت پر رہنے دو. نئے یہ خرافات، یہ بدعات، یہ چیزیں دین کے اندر ایڈ نہ کرو، دین کو اپنی اصلیت پر اور اپنی حقیقت پر رہنے دو. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے بھی بہرحال بڑے فن کا اظہار کیا اور اسی وقت کہا کہ آج بھی یہ کیک نہیں کٹے گا اور کبھی بھی نہیں کٹے گا. لیکن حضرات گرامی، اس کے لیے میدان کے اندر اترنا پڑتا ہے، اس کے لیے بڑا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، بڑی منفعتیں قربان کرنی پڑتی ہیں. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں جہاں جاؤں تقریر کرنے کے لیے میری مسجد کے اندر بھی لوگ یہ کہیں، میرے جلسے کے اندر بھی لوگ یہ کہیں کہ ساڑھے حضرت صاحب بڑے چنگے آدمی نے. اللہ اکبر، ساڑھے پیر صاحب ایسے نہیں کسی نو کچھ نہیں کہندے نے. انہیں چنگے پیر صاحب نے، کوئی کافر ہوئے، فاسق ہوئے، جو مرضی ہوئے، جو مرضی کرتا رہے. ہمارے حضرت صاحب اتنے اچھے آدمی ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں. حضرات گرامی، یہ طریقہ نہ اسلام کا رہا ہے، نہ حضور کی آل پاک کا رہا ہے، نہ حضور کے اصحاب کا رہا ہے. حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان کے اندر نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری یہی کردار ادا کیا تھا کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا، جو شریعت کے خلاف ورزی ہے اس کو شریعت کے خلاف ورزی کرنے کی بنیاد پر ٹوکا جائے گا، روکا جائے گا. کئی مقام پر ایسا ہوا کہ سیدات خان نے کو غلط شعر پڑھا، غلط تلفظ کیا، غلط معنی کا شعر پڑھا. میں اور آپ سٹیج پر ہوں گے، کہیں گے یار کون منہ لگائے گا ان کے ساتھ. جلسے والوں سے دشمنی لو، نعت خوانوں سے دشمنی لو، آرگنائزر سے دشمنی لو، سارا جہان دشمن بنا کر اور چھڈو جناب، مٹی پاؤ، آگے چلو، مٹی پاؤ. اپنے دل میں برا جان لو،
دل میں سمجھ لو کہ بڑا غلط ہو رہا ہے، بعد میں سمجھا دوں گا، کر لوں گا یار۔ مولانا صاحب دیکھو حالات کا تقاضا یہ ہے کہ چھوڑ دو، ابھی چھوٹو جناب مٹی پاؤ۔ حضور مفتی اعظم پاکستان نے وہیں پر روک دیا۔ کوئی شعر خلاف شرع پڑھا جا رہا ہو، کسی کے اندر عقیدے کی خرابی ہو، تلفظ کی خرابی ہو، قرآن و حدیث سے اس کا تصادم ہو، متصادم شعر ہو، آپ نے آگے بڑھ کر تبلیغ کا یہ حق ادا کیا کہ حق بات کو آپ نے بیان کیا اور قرآن کی اور اسلام کی بالادستی کے لیے کردار ادا کیا، اسلام کے پرچم کو بلند و بالا کیا۔ حضرات گرامی، آج ڈاکٹر عامر بیگ صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ مفتی صاحب صرف قائد نہیں ہیں بلکہ قائد گر ہے۔ آپ کے ساتھ جو بھی بیٹھا ہے اس کو جرت دی ہے، اس کو بہادری دی ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو ہے جنازوں پر ہم یہ تقریریں سنتے ہیں کہ وہ حضرت صاحب فلانے چلے گئے، وہ سارا کچھ اپنے ساتھ قبر میں لے کر چلے گئے۔ حضرت صاحب نے کسی کو نہ کچھ سکھایا، نہ کسی کو بتایا، نہ کوئی تیار کیا، اور اس کو ہم بڑا اعزاز اور بڑا اکرام سمجھتے ہیں کہ آج وہ سب کچھ چلا گیا ہے۔ حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے آج سے 20 سال پہلے یہ بات ہم سے کہی کہ بیٹا ہم نے اپنا وقت گزار لیا ہے، بڑی مشکل وقت گزارے ہیں، بڑے حالات مشکل ترین گزارے ہیں۔ جس وقت کراچی کے اندر دارالعلوم نعیمیہ کو کوئی چندہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، سیٹھوں کی پسند اور ناپسند کا معاملہ ہوتا تھا کہ کون پسند ہے کون پسند نہیں ہے۔ علامہ سعیدی صاحب کی رات کو ذکر کیا جا رہا تھا، علامہ سعیدی صاحب کو نعیمیہ کے اندر بٹھانا اور اتنا بڑا کام کرانا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ یہ مفتی اعظم پاکستان کا جگرا تھا جنہوں نے برداشت کیا، تمام مصیبتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن علم کی ترویج کے لیے، علم کی اشاعت کے لیے آپ نے علامہ صاحب کو وہاں پر ہر طرح کی سہولت عطا فرمائی، ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی چیزیں۔ وہ سب یہی فرماتے تھے کہ بیٹا ہم نے اپنے مشکل ترین وقت کو کاٹ لیا ہے، ابھی آپ لوگ نکلو، آگے بڑھو۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ تنظیم المدارس کا میں عاملہ کا ممبر تھا نعیمیہ کے اندر، 2004-05 کی بات ہے۔ نعیمیہ کے اندر میں کسی کام سے آیا تو فرمانے لگے کیسے آیا؟ میں نے کہا حضرت کام سے آیا۔ فرمانے لگے اٹھو گاڑی میں بیٹھو میرے ساتھ اور چلو گورنر ہاؤس کے اندر ایک علماء کی مجلس ہے، وہاں تم نے چلنا ہے، ہماری زندگی کے اندر سیکھ لو کہ ان مجالس کے اندر کیسے بیٹھا جاتا ہے، کیا گفتگو کی جاتی ہے اور کیا نہیں کیا۔ کل ہم نہیں ہوں گے، تم نے ہی گفتگو کرنی ہے، تم نے یہ کرنا ہے۔ آج لوگ دھکا لگاتے ہیں، کسی کو اپنے جوتوں میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے، بیگ صاحب نے بہت پیاری بات فرمائی۔ عامر بیگ صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں کو اٹھایا اور اٹھا کر، یہ قائد نہیں ہے بلکہ اللہ نے ہمیں قائد کر عطا فرمایا، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالیان کراچی پر کرم اور فضل کا معاملہ فرمایا۔ اور دوسری بات کہ میں آپ سے بڑی عجیب و غریب قسم کی کہوں، ہم سب، کوئی کشمیر سے آیا ہوا ہے، کوئی ہزارہ سے آیا ہے، کوئی صوبہ سرحد سے آیا، لیکن مفتی صاحب ہمیشہ خلوت کے اندر بھی ایک بات کہتے ہیں کہ بیٹا یہ شہر کراچی اب ہمارا وطن ہے، اب ہمارا گھر ہے۔ اس شہر کی فلاح کے لیے، اس شہر کی بہبود کے لیے، اس شہر کے اور شہر والوں کے حقوق کے لیے ہمیں اسی طرح جد و جہد کرنی ہے۔ ابھی کراچی کے حقوق کے حوالے سے آواز بلند کی تو آپ نے دیکھا کہ سب سے توانا آواز، سب سے مضبوط آواز، ہم سب علماء گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب نے فون فرمایا نکلو۔ حضور کہاں چلنا ہے؟ فرمایا کہ کراچی کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی ہے، اس کراچی نے ہمیں عزت عطا فرمائی، نکلو اور آواز کو بلند کرو۔ اس شہر کے ساتھ محبت کی، اس شہر کا حق ادا کیا، شہر کے بچے بچے کو پیار دیا، کھڑا کیا، اور بحمداللہ تبارک و تعالی اس شہر کے اور اسلام کے پرچم کو بلند و بالا فرمایا۔ دین اسلام کی جہاں تک تبلیغ کی بات ہے، ایک تو مفتی صاحب نے ہمیشہ جہاز میں بھی، سفر میں بھی کئی گھنٹے ہم ساتھ ہوتے تھے، تو یہی ہمیں تلقین فرمائی کہ بیٹا جب بھی بات کرنا مضبوط بات کرو، ایتھنٹک بات کرو، مستند بات کرو۔ وہ زمانہ چلا گیا کہ اردو بازار کی کتابوں سے، روشنی کتابوں سے لوگ پڑھ کے بیان کرتے تھے، لوگ خاموش ہو کے سنتے تھے۔ آج کا جدید زمانہ ہے، اس جدید زمانے کے اندر ایتھنٹک بات کرو۔ دوسرا، آپ نے ہمیشہ ایک بات کہی، میں نے ایک مرتبہ پوچھا، میں نے کہا حضور آپ کی مسجد کے اندر جمعہ کتنے بجے ہوتا ہے؟ فرمانے لگے 2 بجے ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کتنے بجے آپ جمعے کو کھڑا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ 1 بج کر
59 منٹ پر فرمایا کہ اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے کہ تکبیر ہو جاتی ہے، جیسے 2 بجتے ہیں تو اللہ اکبر. فرمایا کہ لوگوں کے معاملات ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرو، دین کی بات پہنچاؤ، لیکن نظام کو اپنی جگہ پر قائم رکھو. پھر جمعے کے خطبے کے لیے آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی جس سے مجھے یاد آیا. آپ نے فرمایا کہ جب بھی جمعۃ المبارک کا خطبہ دو، جمعۃ المبارک کے خطبے کو قرآن و حدیث سے مزین کرو، ایتھنٹک کرو، لیکن اس کے بعد پھر زمانے کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرو. ہمارا خطیب آسمان کی عرش کی بات کرتا ہے، اس کے سراؤنڈنگ کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کے زمانے کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا مسائل ہیں. آپ کا وہ خطاب زمانے سے، معاشرے سے، سراؤنڈنگ سے ریلیٹ ہونا چاہیے کہ اس وقت لوگوں کی ضرورت کیا ہے، لوگ چاہتے کیا ہیں، لوگوں کو کیا مسئلہ دینا ہے. تیسرا آپ نے ہمیشہ فرمایا کہ تبلیغ کا ایک اہم ترین پہلو یہ ہے، ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے، ایک امام ہونے کی حیثیت سے، ایک خطیب ہونے کی حیثیت سے لوگوں کے مسائل آپ حل کریں، ان کے مسائل ان کو صحیح طور پر سمجھائیں. ایک مرتبہ ہم ساتھ تھے امریکہ کے اندر، کیلیفورنیا کے اندر، ہم کیلیفورنیا کا ایک شہر ہے سیکرامنٹو، کیلیفورنیا کا کیپٹل ہے، اس کے ساتھ ایک یونیورسٹی کے اندر ہم خطاب کرنے گئے قاری عامر صاحب کے یہاں. تو وہاں آپ نے نماز کے مسائل بیان فرمائے. اور وہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ آسمان و زمین کے قلابے ملا کے رکھ دیتے، نقطے پہ نقطہ چل رہا ہے، نقطہ آ رہا ہے، میرا نقطہ آ رہا ہے، حضرات گرامی توجہ کیجئے گا، میرا نقطہ آ رہا ہے. لیکن ان غریبوں کو نماز کا بھی پتہ نہیں ہوتا، ان غریبوں کو وضو کا بھی پتہ نہیں ہوتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ مبلغ کی سب سے پہلی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ وہ ان کو دین کی بنیادی چیزیں تو بتائیں، دین کے حوالے سے اصل تو بتائیں. ہم امریکہ کے اندر ایک جگہ واشنگٹن ڈی سی سے آگے ایک علاقے کے اندر میریلینڈ کے اندر خطاب کرنے کے لیے گئے. مسجد کے اندر مفتی صاحب کا خطاب تھا. کچھ لوگ کہنے لگے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوگی. کچھ لوگ کھڑے ہو کے کہنے لگے نہیں میلاد نہیں ہوگا. بھائی موسیٰ فرمانے لگے کیا ہونا چاہیے؟ کہنے لگے سیرت النبی. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، سیرت النبی بیان کی جائے گی، سیرت النبی بیان ہوگا. آپ کو سیرت النبی بیان ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیرت النبی شروع کر دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ میں اینڈ سے شروع کروں یا بگننگ سٹارٹنگ سے؟ انہوں نے کہا جی سٹارٹنگ سے ہوگا، بگننگ سے ہوگا. تو آپ نے پھر بیان فرمانا شروع کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر سیدنا عبداللہ کے گھر، سیدہ آمنہ کے گھر پیدا ہوئے. آپ کی ولادت مکہ کے اندر ہوئی، مکہ آپ کا شہر ہے. پھر پوچھا کہ بھائی صحیح سیرت بیان ہو رہی ہے نا؟ کہا کہ بالکل صحیح بیان ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، کوئی بھی درس اٹھا کر دیکھ لو، وہ میلاد ہی سے شروع ہوتا ہے. وہ کون سی سیرت ہے، وہ کون سی سیرت کی کتاب ہے، وہ کون سا سیرت کا بیان ہے کہ جس کے اندر میلاد نہیں ہے اور آپ کہے کہ میں بایوگرافی اور ہسٹری بیان کروں گا اور سیرت بیان کروں گا. تو یہ آپ کی حکمت تھی. اور آپ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو، ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دور نہ کرو، لوگوں کو دور نہ کرو، لوگوں کو اپنے قریب لے کر آؤ. وہ آپ کے پاس آئیں گے، بیٹھیں گے، سنیں گے، ان کو ہمارا عقیدہ پتہ چلے گا، ان کو ہمارا نظریہ پتہ چلے گا. ایک مرتبہ ہم ARYQ TV پہ پروگرام کر رہے تھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر. تبلیغ کا انداز دیکھیں آپ کا. ایک پروگرام ہم نے کیا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن کا تقابل دوسرے تراجم سے. ایک پروگرام ہم نے کیا اعلیٰ حضرت اور رد بدعات. اس پر پھر مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت کالم لکھا. وہ کالم دنیا کے اندر چھپا اور پوری دنیا سے الحمدللہ تبارک و تعالیٰ ای میلز آئے کہ مفتی صاحب آپ نے اہل سنت کی حقیقت کو بیان کیا. اور جتنی خرافات ہیں، بدعات ہیں اہل سنت پر، اسلام پر اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں پر، ان تمام کو آپ نے صاف کیا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے، ڈاکٹر عثمان، نیو جرسی کے اندر، جرسی سٹی کے اندر، ان کا بھی میسج آیا اور ان کا ای میل آیا. ایک شخص کا ای میل آیا، مفتی صاحب فرمانے لگے، بڑا ناراض تھا. وہ کہتا ہے جی آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، آپ لوگ غلط کہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں آپ کا. تو مفتی صاحب مجھے فرمانے لگے کہ بیٹا دیکھو، یہ وہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہم نے ہتھیار بنا کے دیے ہوئے تھے. ہماری ان قبروں کے حوالے سے، مزارات کے حوالے سے، چادروں کے حوالے سے، طوافوں کے حوالے سے وہ اس کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیچتے ہیں.
اگر ہم نے اہل سنت کے نظریے کو بچانا ہے تو ہمیں واضح کرنا پڑے گا کہ بحمد اللہ تبارک و تعالی اہل سنت نہ سجدے کو جائز سمجھتے ہیں، نہ طواف کو جائز سمجھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا نظریہ تو یہ ہے کہ جب تک ایک چادر پرانی نہ ہو جائے اس وقت تک دوسری چادر نہ بدلی جائے۔ مدارس دینیا کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوئے، مدارس کو آباد کرنے کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوئے، اور آپ نے یہی فرمایا کہ اگر اہل سنت کی بقا چاہتے ہو اور اگر اہل سنت کو بچانا چاہتے ہو تو اس کے لیے ہمیں اپنے مدارس کو مضبوط کرنا ہوگا، اس کی تعلیم کو مضبوط کرنا ہوگا۔ یہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ جو ہمارے سیکھنے کا سمجھنے کا پروسیجر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے زیادہ برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے علماء ذی وقار شیوخ الحدیث بیٹھے ہوئے سب کو اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی حضرت علامہ مولانا مفتی عبداللہ نورانی صاحب میرے ساتھی ہیں، حفظ بھی ہم نے ساتھ کیا ہے، بچپن بھی ہم نے حقانی صاحب کے آغوش پہ مدنی مسجد میں ساتھ گزارا ہے، اور بہت خوبصورت پروگرام کیا ہے، انہوں نے بڑی عالی شان پروگرام کیا، محنت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کوشش کو کاوش کو قبول و منظور فرمائے، ان کی دینی تبلیغی خدمات کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے ممتاز عالم دین مبلغ اہل سنت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ اب میں بلا تاخیر استاد العلماء استادی المکرم شیخ الحدیث مفکر اہل سنت علامہ رضوان احمد نقشبندی صاحب دامت فیضاتهم القدسیہ سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعروں سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزاده بسطة في العلم والجسم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه۔ اسٹیج پر تشریف فرما مقتدر علماء کرام خصوصاً مفتی اعظم پاکستان اور دیگر ہمارے معزز مکرم مقتدر علماء اعظام، عز القدر حاضرین، آج کا یہ جلسہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ یہ جلسہ ایک ایسے دائرے کی صورت میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ جس کا مرکز اور جس کا سینٹر خالصتاً علم ہی علم ہے، علم کا تصور اس کے بیچ میں رکھا ہوا ہے، اور یہ پورا جلسہ جو ہے ماشاءاللہ اتنے علماء کرام کی موجودگی اور آپ کا ماشاءاللہ یہ اتنا بڑا سمندر اور اتنا زبردست اہتمام، آج یہ سارا کا سارا منظر علم کی چوکھٹ کا طواف کر رہا ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، بہت خوشائن بات ہے۔ اور میں ہدیہ تبریک پیش کروں گا اس جلسے کے منتظمین کو، خصوصاً ہمارے علامہ مولانا مفتی عبداللہ نورانی صاحب، جنہوں نے ماشاءاللہ یہاں پہ یہ رنگ جمایا، اور جو انتظامیہ ہے جس نے یہ سب کچھ اہتمام کیا اور کوشش کی اس کے لیے، اور جن نوجوانوں نے یہاں دن رات محنت کی ہے اور یہ خوبصورت جلسہ آراستہ کیا ہے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ حضرت مفتی اعظم پاکستان کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی شخصیت ڈھکی چھپی رہی ہے، اور ہمارے لیے بڑا قیمتی لمحہ ہے یہ اس وقت، اور جب تک اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے یہ ہمارے درمیان موجود ہیں، یہاں بھی حاضر ہیں، اور بھی ماشاءاللہ جہاں بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں موجود ہوتے ہیں، تو ان کی شخصیت کو سمجھو۔
یہ حاضر ہیں، میں نے اب غائب بنا کے پیش کروں فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ، تو بہت باتیں ہیں، تو میں ان کو غائب کیوں لے کر جاؤں اور دور دراز سے کیوں آپ کو سمجھاؤں؟ موجود ہے، اور انشاءاللہ جب یہ بات کریں گے تو آپ تک ان کا پورا پیغام پہنچے گا۔ ہاں، ان کے بعد پھر ان کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ، بہت تفصیل سے ہوں گی، اللہ نے چاہا تو کتابیں بھی لکھیں گے، آرٹیکل بھی آئیں گے، سب کچھ ہوگا۔ ابھی اس وقت تو ان کی شخصیت کی جو براہ راست روشنی ہے وہ اپنے سینوں میں جذب کر لو۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتا ہے تو وہ چیز لینے کی کوشش کرو۔ لوگوں کو دور سے مت دیکھو، جب کوئی قریب ہے تو اس کو قریب سے دیکھو، اور دور سے لے جا کر کے اس سے مت سیکھو۔ جب وہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے اس کی حاضری میں، حضوری میں، تو وہاں سے لو، یہ تمہارے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ دنیا میں جتنی بھی شخصیات آئی ہیں، ان کے قرب سے جن لوگوں نے حاصل کیا اور لیا تو یقیناً انہوں نے سب سے زیادہ فیض پایا۔ پھر جس نے جتنا غور کیا اور سمجھا، شخصیات کو ماننے، سمجھنے، سمجھانے کے بھی بڑے طریقے ہیں، بہت سارے اسلوب ہیں، اسی سے انقلاب آتے ہیں، اسی سے تبدیلیاں آتی ہیں۔ ہم سے پہلے امتوں نے شخصیتوں کو مجسمے بنا لیا تھا تو وہ دیکھو کہیں اور نکل گئے۔ آج کے دور میں شخصیات کو شخصیت پرستی کا موضوع بنا لیا تو یہاں قوم کہیں اور چلی گئی۔ تو ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان شخصیتوں کو کس طریقے سے اپنے اندر سمونا چاہیے، ان کو کس طریقے سے اپنے معاشرے کا سینٹر بنانا چاہیے، ان کی اصل سینٹریسٹی کیا ہے، ان کی مرکزیت کیا ہے۔ دیکھیں، پہلے تو یہ سمجھ لیں ایک فرد ہوتا ہے اور ایک شخصیت ہوتی ہے۔ فرد اور شخصیت میں فرق ہوتا ہے۔ فرد ہر انڈیویجول ہے، وہ تنہا اپنی ذات میں ایک فرد ہے، ہر شخص فرد ہے، جو پیدا ہوا وہ فرد ہے، خواہ اس نے کچھ کیا یا نہیں کیا۔ لیکن شخصیت کا معاملہ کیا ہے؟ شخصیت تنہا نہیں ہوتی، شخصیت اکیلی نہیں ہوتی، شخصیت انڈیویجولیٹی پر نہیں کھڑی ہوئی ہوتی۔ شخصیت وہ ہوتی ہے جب فرد دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگ جائے، جب کوئی فرد دوسروں کو متاثر کرنے لگ جائے، جب کوئی فرد دوسروں کے لیے پرکشش ہو جائے تو وہ ایک شخصیت بن جاتا ہے۔ تو شخصیت جو ہے یہ ہر کوئی نہیں بن پاتا۔ پھر شخصیت کون سی؟ مختلف ہیں شخصیتیں۔ کچھ شخصیتیں وہ ہیں جو دنیا میں شخصیت بنتی ہیں، دنیا کے فنون میں، دنیا کی پہچان میں، دنیا کی شناخت میں، اور کچھ شخصیتیں وہ ہیں جو دین میں شخصیتیں بنتی ہیں، جو دین کے اندر ہمارے لیے مرکز بنتی ہے۔ تو دنیا میں بہترین شخصیت وہی ہے جو دین میں ہمارے لیے مرکز بن جائے، جو دین کے تصور میں ہمارے لیے شخصیت بن جائے۔ تو جب کوئی شخصیت اس اعتبار سے ہمیں میسر آئے کہ جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اب اس شخصیت کا معیار کیا ہے۔ اب یہاں آ کر کے ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ سب سے زیادہ مشکل مرحلہ یہ ہے کہ جب دین کے اندر شخصیتیں ایسی کھڑی ہو جائیں کہ جو دوسروں کو اٹریکٹ کرے، کسی کے پیچھے 1000 لوگ ہوں، کسی کے پیچھے 5000، کسی کے پیچھے 10,000، کسی کے پیچھے لاکھ اور بے شمار لوگ، تو دیکھنا ہوگا کہ وہ شخصیت جو ہے وہ آج کے دور کے حساب سے آپ کی رہنمائی کس طرح کر سکتی ہے، آپ کو کیا دے سکتی ہے۔ بے شک اس کا نام تو ہے، بے شک اس کا ایک مقام تو بن گیا، اور لوگ کسی نہ کسی وجہ سے اس کی طرف مائل ہو گئے۔ یہ اپنی جگہ ایک بہترین بات ہے کہ وہ دینی ماحول کے اندر ہی یہ سارا کچھ سلسلہ ہوا، اور دین کے ذریعے سے ہی یہ ساری اٹریکشن پیدا ہوئی۔ یہ کم از کم دنیا کے بگڑے ہوئے ماحولوں کے مقابلے میں لاکھوں گنا بہتر ہے، دنیا کے ماحولوں کے مقابلے میں بہتر ہے۔ یہاں کم از کم دین کا رجحان ہے، دینداری ہے۔ لیکن پھر دوستو آپ کو ایک اور فیصلہ کرنا چاہیے۔ اسی دینداری کے ماحول میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس ماحول میں آج کے دور کے لحاظ سے، دینی ضرورت کے لحاظ سے، آج لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے سب سے زیادہ مفید اور کارآمد شخصیت کون سی ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ ہمیں کس قسم کی پرسنالٹی کی ضرورت ہے، کس قسم کی شخصیت کی ضرورت ہے؟ کیا صرف ہمیں ایسے آستانے کافی ہیں جہاں صرف حق حقوق کی ضربیں لگ رہی ہیں؟ کیا ہمیں صرف ایسے اسٹیج کافی ہیں
جہاں پر بس عشق و محبت کے کچھ انداز ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہوں اور اس کے علاوہ اس سے آگے کچھ بھی نہ ہو، اور وہ عشق و محبت بھی صرف پیشکش کی حد تک ہی ہو، کیا یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم دین کے کچھ روایتی سلسلوں کے ساتھ جڑ کے لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں اور اس سے آگے ہمارے اندر کوئی افادیت نہ ہو؟ تو دوستو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کو کیا اس قسم کی شخصیات کے ذریعے سے اٹھا سکتے ہیں؟ کیا یہ شخصیتیں اپنے اس امیج کے ساتھ اور اپنی اس تیاری کے ساتھ ہمیں ہمارے مسلک کو، نظریے کو اوپر اٹھا سکتے ہیں، اوپر لے جا سکتے ہیں؟ کیا آج کے لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں؟ کیا پڑھے لکھے لوگوں کے سوالات کے جواب دے سکتے ہیں؟ کیا دین کے خلاف اٹھنے والی تحریکیں اور دین کے خلاف ہونے والی سازشیں اور مسلک پر ہونے والے حملوں کے لیے یہ سد راہ بن سکتے ہیں، ان کو روک سکتے ہیں، ان کا جواب دے سکتے ہیں؟ یہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے، اور اس لحاظ سے ہمیں ایک آخری کیٹیگری شخصیت کی سب سے اوپر ضرور اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں بہرحال ان ساری نیک، مقدس اور روحانی شخصیتوں سے اوپر ہمیں ایسی شخصیتوں کی ضرورت ہے کہ جو ہم سب کے لیے اس طرح ہمارے درمیان کار فرما ہوں، ہمارے درمیان موجود ہوں کہ آج کے دور کے لحاظ سے دین کی علمی اور عقلی جو ضرورتیں ہیں اگر وہ پیش آ جائیں تو وہ شخصیت ان ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ آج کے دور کے لحاظ سے، علمی دنیا کے حوالے سے، عقلی لحاظ سے، مختلف سمتوں سے اگر حملے ہوں تو اس کا جواب ہم دے سکیں، لوگوں کے ذہنوں کو، لوگوں کی عقلوں کو، لوگوں کی فکروں کو مطمئن کیا جا سکے، ہمیں اس چیز کی بہرحال سب سے زیادہ ضرورت رہتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے، تاریخ میں دیکھیے بڑی بڑی ہستیاں گزری، بڑے بڑے لوگ آئے، مگر اہل علم حضرات اپنا کام کرتے رہے، علماء اپنا کام کرتے رہے، کتابیں لکھتے رہے، جواب دیتے رہے اور دنیا کو دلائل فراہم کرتے رہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے اور رہے گی۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے، اگر امام غزالی رحمت اللہ علیہ بیٹھ کر اپنا قلم نہ چلا رہے ہوتے، اگر امام رازی رحمت اللہ علیہ بیٹھ کر اگر لکھ نہ رہے ہوتے، اسی طرح اگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی سرزمین پہ بیٹھ کر اگر اتنے علم کے دریا نہ بہاتے تو آج ہزاروں لاکھوں ذہن نہ جانے کہاں بھٹکے ہوئے نظر آتے، کتنی تشنگی رہ جاتی جو ان کے قلموں نے جس کو بجھا دیا ہے، کتنے سوال کھڑے رہ جاتے جس کا جواب ان کے یہاں سے ہمیں مل گیا ہے۔ تو ہمیں دراصل ہر دور کے سوالوں کے جواب دینے کے اعتبار سے شخصیات کو تیار کرنے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی۔ اور اس لحاظ سے میں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی شخصیت کو جب دیکھتا ہوں تو یقیناً آپ غور فرمائیے کہ انہوں نے آج کے دور کے بہت سے جواب دیے ہیں۔ ان کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو آج دین اسلام کے خلاف اٹھنے والی بہت سی تحریکیں، بہت سی سازشیں، مسلک حق اہل سنت و جماعت کے خلاف اٹھنے والی بہت سی تحریکیں، بہت سے اعتراضات اور ہمارے اوپر مختلف سمتوں سے آنے والی آندھیوں کے مقابلے میں مفتی منیب الرحمان صاحب جس انداز سے کھڑے ہوئے ہیں اور جس طرح علمی اور باوقار انداز میں انہوں نے سامنا کیا ہے، جواب دیا ہے، مقابلہ کیا ہے، یقیناً ان کی شخصیت ہمارے لیے، ہمارے درمیان ایک ایسی حیثیت اختیار کر گئی ہے کہ ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ آج ہمارے درمیان یہ موجود ہیں تو بہت سے محاذوں پر ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، لڑ کر آ چکے ہیں۔ کل اگر بالفرض جانا سب نے ہے، یہ نہیں ہوں گے تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی، ہمارے پاس پھر کون لوگ ہیں اور کیا ہمارے پاس وہ ماحول ہے کہ جہاں ایسی شخصیتیں تیار ہو سکے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہمیں تیاری کرنی پڑے گی، ہمیں ایسے لوگ، ایسی فکر کے لوگ اور اتنے ہمہ جہت قسم کے ذہن تیار کرنے ہوں گے، ہمیں ایسے ادارے بنانے ہوں گے، ہمیں ایسے اسٹیج سجانے ہوں گے، ہمیں ایسی کتابیں لکھنی ہوں گی، ہمیں ایسی خانقاہیں آباد کرنی ہوں گی جہاں سے کہ اس قسم کے لوگ تیار ہوں جو عصر حاضر کا جواب دے سکیں۔ دوستو سب سے زیادہ قیمتی بات یہی ہے کہ ہمیں عصر حاضر کا جواب چاہیے، ہمیں آج کے لوگوں کے سوالات کا حل چاہیے، ہمیں اپنا مضبوط دفاع چاہیے، ڈیفنس چاہیے، ہمیں اس کے لیے ایسا ماحول تیار کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اداروں میں اس کے لیے کوشش کرنی ہوں گی۔ افسوس مگر یہ ہے
کہ اس قسم کی کوشش نہیں ہو رہی. شخصیت سازی کا عمل جیسے رک گیا ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ شخصیت سازی کے دروازے بند ہو رہے ہیں. ہم اپنی ذات کے ساتھ کلوز ہوتے جا رہے ہیں. ہر شخص اپنی ذات کے ساتھ بند ہوتا جا رہا ہے اور منجمد ہو رہا ہے. شخصیتیں شخصیتوں سے بنتی ہیں, شخصیتیں بناتی ہیں شخصیتوں کو, نظام بناتا ہے, ہمارا ماحول بناتا ہے. ہمارے ماحول کو ایسا لگ رہا ہے جیسے بانجھ کر دیا گیا, ہمارا نظام جیسے مفلوج ہو گیا. جس نظام اور جس ماحول سے شخصیتیں نہ بنے, لوگ نہ نکلیں, اور آج کے سوال کا جواب دینے والے لوگ تیار نہ ہوں, وہ نظام فرسودہ ہے, وہ ماحول منجمد ہے. یہ سب بانجھ قسم کی کیفیتیں ہیں. بانجھ کا مطلب یہی ہے کہ اب آگے نسل نہیں چل سکتی, تو وہ صورتحال پیدا نہ کرے. اپنی زمین کو فرٹیلائز کرے, اس کو فرٹیلائز بنائیں, اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ لوگ تیار ہو کر آتے رہیں, نکلتے رہیں, اور ہمیں آگے کے لیے یہ ضرورتیں جو پیش آ رہی ہیں یہ پوری ہوتی رہیں ہمارے ساتھ, اور ایسے لوگ ہمیں آگے مہیا ہوتے رہیں جو ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکیں. ایسے بچے, ایسی نسلیں. دیکھیے جناب, شخصیت, قدرتی صلاحیت اور ماحول دو چیزوں سے عبارت ہوتی ہے. قدرتی صلاحیت اللہ کی دین ہے. اللہ نے مفتی صاحب کو بہترین ذہنی فکری صلاحیت دی ہے, ان کو جودت طبع سے نوازا ہے. ان کی حاضر دماغی لاجواب ہے ماشاءاللہ. ان کا تدبر, ان کی فراست, یہ معاملات کو فوراً سمجھ لیتے ہیں. یہ ان کے اندر قدرتی وصف ہے. میں نے بھی بہت دیکھا, بہت سے واقعات ہیں جو حضرت کے ساتھ میں نے نوٹ کیے. اب میں ان کے حوالے دوں تو بات لمبی ہو جائے گی. آپ سب جانتے ہیں, میڈیا ہر گھر میں موجود ہے. مفتی صاحب کے اندر یہ خوبی, یہ قدرت کا عطیہ ہے. لیکن دوسری چیز ایک اور ہے, اور بھی بہت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے صلاحیتوں سے نوازتا ہے. بہت سے لوگ ہیں ہمارے اندر, کتنے وہ ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں, کتنے وہ ہیں جن کو ہم نہیں جانتے. میں قدرت کی یہ دین اور قدرت کا یہ عطیہ جاری رہتا ہے. لیکن یہ عطیہ اور قدرت کی یہ دین اور قدرت کی بخشش اس وقت کام آتی ہے جب اس صلاحیت کے ساتھ آپ نے ایک مثبت اور تعمیری فکر کو بھی اختیار کیا ہو. یہ مثبت اور تعمیری فکر یہ جب ملی اس صلاحیت کے ساتھ, مفتی صاحب نے ان دونوں چیزوں سے کام لے کر اس مقام کو پایا ہے جس کی وجہ سے آج دنیا انہیں مفتی اعظم کہہ رہی ہے, اور آج وہ ایک مرکزی حیثیت میں ہمارے درمیان موجود ہے. یہ جو فکر ہے نا, یہ فکر آج ہمیں اس فکر کو پروان چڑھانا ہے. صلاحیتوں کے والے لوگ اللہ پیدا کرتا ہے, وہ آتے رہیں گے, مدرسوں میں بچے آتے رہیں گے, خانقاہوں میں مرید آتے رہیں گے, تحریکوں میں کارکن آتے رہیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو دوسرا حصہ ہے شخصیت کا, فکر, مثبت فکر, جامع فکر, ہماگیر فکر, حالات کو سمجھنے والی فکر, جدید علم سے لبریز ہونے والی فکر, جدید ضرورتوں کو پورا کرنے والی فکر, یہ فکر جو ہے معدوم جو ہوتی جا رہی ہے, اس کی ہمیں ضرور فکر کرنی چاہیے. اور اس فکر کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں وہ ماحول ضرور بنانا چاہیے تاکہ کوئی قدرتی صلاحیت لے کر آئے تو وہ اس فکر کے نہ ہو سکنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں محدود ہو جائے. وہ دریا بننے آیا تھا نہر بن کے رہ جائے, وہ نہر بننے آیا تھا کوئی نالی کے اندر سما کر رہ جائے. یہاں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو سمندر بننا چاہیے تھا, مگر جب ان کی تربیت ہوئی تو ان کو کسی جناب کوزے میں بند کر دیا گیا, کسی کو کسی تنگ جگہوں میں جناب دھکیل دیا گیا, کسی کو کوئی رنگ چڑھا دیا گیا, کسی کو کوئی ٹھپا لگا دیا گیا, کسی کو کسی محدود شخصیت کے پیچھے جو ہے ہکا دیا گیا, کسی کو ماحول کی تنگی کا شکار کیا گیا. یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس کے پیچھے بڑی بڑی صلاحیتیں مر گئی ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب نے پوری آزادی سے سفر کیا اور قدرت کے عطیے کو لے کر کے انہوں نے, میرا جہاں تک خیال ہے, ان کی یہ فکر اور ان کی شخصیت کا یہ حصہ خالصتاً کسی ایسے ماحول کی پیداوار نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہمارے اس قسم کا ماحول اب دستیاب ہونا کم ہو گیا ہے. انہوں نے اپنے مطالعے سے, اپنی محنت سے, انہوں نے ایک ہماگیر طریقہ زندگی اختیار کیا, دنیا کو دیکھا انہوں نے اور سمجھا ہے. انہوں نے انگریزی بھی پڑھی ہے, انہوں نے سائنسی علوم بھی پڑھے ہیں, انہوں نے کالج بھی پڑھا ہے, یونیورسٹی پڑھا ہے, انہوں نے باقاعدہ پڑھایا ہے. ہر شعبہ فکر کے ساتھ ان کا رابطہ رہا ہے, تعلق رہا ہے. ان کا مطالعہ نہایت وسیع ہوتا چلا گیا ہے.
ہر قسم کی کتاب پڑھی ہے. مجھے آج ابھی بھی ان کے علم کے شوق کے حوالے سے بہت سی باتیں یاد ہیں، مگر بات لمبی ہو جائے گی. ان کا مطالعہ اتنا وسیع رہا، یہی وجہ ہے کہ آج ان کی صلاحیت اور ان کی فکر کی وسعت یہ دونوں جمع ہوئی ہیں، تو ان دونوں چیزوں نے مل کے مفتی صاحب کو ہر جگہ کھڑا کر دیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بہت زبردست عمدہ انداز میں قبلہ مفتی اعظم کی خدمات کو بیان کر رہے تھے اور ہمیں دعوت فکر دے رہے تھے. اگر قلت وقت کا مسئلہ نہ ہوتا تو دیر تک ہم علامہ صاحب زید شرفہم و مجدہم کو سنتے، لیکن وقت کا بھی مسئلہ ہے، اس لیے اب بلا تاخیر میں استاد العلماء، استاد الاساتذہ، ممتاز عالم دین، فقی حضرت مفتی اہل سنت مفتی محمد رفیق الحسنی زید شرفہم و مجدہم کی بارگاہ اقدس میں ملتمس ہوں، تشریف لائیں اور اپنی مفتی صاحب کے ساتھ جو تقریباً 50 سالہ رفاقت ہے اس کے حوالے سے چیدہ باتیں ہمیں بتائیں. تشریف لاتے ہیں استاد العلماء حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد رفیق الحسنی زید شرفہم و مجدہم. نعروں سے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مخدوم محترم مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی منیر رحمان صاحب زیدہ مجدہ اور جملہ علماء کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، مفتی صاحب کے اعزاز میں بطور تشکر مفتی محمد عبداللہ نورانی نے اس تقریب کا انعقاد کیا ہے اور بڑی محنت کی ہے. اس کے لیے دور دراز رہنے والے علماء کو بھی دعوت دی اور دعوت اخلاص کے ساتھ دی. میں رات کو زیادہ جاگتا نہیں ہوں، مجھے ڈاکٹر نے 10 بجے تک جاگتے رہنے کا مشورہ دیا، اس کے بعد آرام کرنے کا مشورہ دیا. میں ہارٹ کا مریض ہوں، آپریشن کرا چکا ہوں، لیکن مفتی محمد عبداللہ نورانی صاحب کی پر اخلاص دعوت کی وجہ سے میں نے حاضری کا ارادہ کیا اور حاضر ہوا ہوں. اللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب کو مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی منیر رحمان صاحب جیسا کہ لوگ بیان کر رہے ہیں، ان کی صفات حمیدہ اور اچھے کام بے شمار ہیں. میں
صرف ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا جس نے مجھے بہت متاثر کیا. وہ یہ تھا کہ جس رات تحریک لبیک کے خلاف حکومت وقت نے یہ کہا کہ رینجرز کے 60,000 یا 60 وہ باہر آ گئے ہیں اور تحریک لبیک کا جلوس وزیر آباد تک پہنچ چکا ہے، اور افواہ یہ ہوئی کہ یہ رینجرز کے لوگ ان کو حکم ہوا ہے کہ ہمیں لاشیں چاہیے، تو لاشیں گرانے کے لیے یہ حکم ہوا ہے. یہ افواہ پھیلی اور ٹی وی پر میں نے خبر دیکھی تو یقین کریں میرے دل کو بڑی تکلیف پہنچی اور حرکت قلب زیادہ ہو گئی. میں نے اپنے ساتھ بیٹھنے والے اپنے بیٹوں کو اسی وقت کہا کہ ایک ہی وظیفہ ہے جو سیدنا عائشہ نے پڑھا تھا، سیدنا ابراہیم نے پڑھا تھا، آپ بھی وہی پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معاون نظر نہیں آتا. پتہ نہیں تحریک لبیک کے نوجوان جو وزیر آباد تک جلوس کی صورت میں پہنچے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. میں نے میسج بھی کیا، آج بھی لوگ میرے خیال میں جانتے ہوں گے کہ میں نے میسج کیا سب لوگوں کو، تو میرے جو جاننے والے تھے انہوں نے مجھے جواب دیا کہ ہم باقاعدہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہے ہیں. مجھے یہ بات اس لیے یاد آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جبریل امین نے عرض کی حضور میری مدد کی ضرورت ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام مرتبہ توکل میں اس حد تک پہنچ چکے تھے. جبریل امین نے کہا کہ حضور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبریل امین کو جواب دیا، کفا علمہ بسوالی عن حالی کفا علمہ بحالی عن سوالی. اللہ کا علم جو میرے حال کے ساتھ ہے میرے سوال کرنے سے کافی ہے، میں کیوں سوال کروں، وہ خدا نہیں جانتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس نار کو گلزار بنا دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر کے اندر اکیلی رہ گئیں، قافلہ نکل گیا، اکیلی رہ گئیں. پیچھے ایک صحابی آ رہا تھا، اس صحابی کے ساتھ وہ سوار ہوئیں. اس کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ ہوا سورہ نور کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. کسی نے حضرت عائشہ سے بعد میں پوچھا، سیدہ عائشہ سے، کہ اے عائشہ جس وقت تو اکیلی تھی اور ایک اجنبی مرد کے ساتھ رات کی تاریکی میں سوار ہو رہی تھی، تو نے کیا پڑھا تھا؟ تو اس نے پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سیدہ عائشہ نے فرمایا میں نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری پاک دامنی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نور کی 18 آیتیں نازل فرمائی. تو یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی وکیل ہے. جب انسان اللہ کو وکیل بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. یہ میں نے پڑھنے کے لیے کہا، اور اسی دوران ٹی وی پر دیکھا تو اسلام آباد میں مفتی اہل سنت مفتی منیب الرحمان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ نظر آئے اور خبر نشر ہوئی کہ مفتی صاحب اس معاملہ کو سلجھانے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. اس حوالے سے میں نے انہیں کہا، میں نے کہا باقی ساری باتیں ایک طرف، لیکن آپ نے جو سینکڑوں ہزاروں عاشقان رسول کی جان بچائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقام عطا فرمایا ہے.
یقین کریں اس کے بعد ہی یہ سپاسنامے آپ کی تعریفیں ہونے لگی. میرا خیال میں وہی ایک کام ایسا تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی صاحب کو پہلے سے کئی گنا زیادہ عزت عطا فرمائی. اسی قسم کا سلسلہ میں سوچ رہا تھا حضرت عبداللہ بن حذافہ کے ساتھ بھی ہوا. ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ، مزاحیہ طبیعت کے تھے اور کئی واقعات ہیں ان کو اپنے والد کے حوالے سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطمئن کیا تھا. علماء اس کو جانتے ہیں. ان کو حضرت عمر فاروق نے ایک سریہ اور ان کا ایک لشکر بنا کر رومی بادشاہ کے خلاف جنگ کے لیے بھیجا، جہاد کے لیے بھیجا، اور حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو امیر بنایا، کمانڈر بنایا. اور حضرت عبداللہ بن حذافہ اور ان کے سارے دوست جو 80 کے قریب تھے وہ گرفتار ہو گئے. 80 کے قریب لوگ گرفتار ہو گئے. اور اس وقت کے حاکم نے رومی نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو یہ کہا کہ میں تمہارے لوگوں کو قتل کر دوں گا، تم اسلام چھوڑ دو. حضرت عبداللہ نے کہا کہ اسلام ہم نہیں چھوڑ سکتے. کئی قسم کی دھمکیاں دی. دھمکیوں کے بعد اس نے ترغیب دی، لالچ دی، آپ کو یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا. سب کچھ دینے کے باوجود حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ ہمیں شہید ہونا منظور ہے لیکن تمہاری باتوں کو ماننا منظور نہیں ہے. آخرکار اس رومی بادشاہ نے کہا کہ ایک آخری میری پیشکش ہے، وہ یہ ہے کہ آپ میرے ماتھے پر بوسہ دے دیں، میرے ماتھے کو چوم لیں تو میں تمہیں بھی اور تمہارے ساتھیوں کو بھی رہا کر دوں گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، اتنی بات میں کر سکتا ہوں، مجھے بھی اور میرے ساتھیوں کو تم چھوڑ دو تو میں تمہارے ماتھے پر بوسہ دے دیتا ہوں. بدایہ و نہایہ میں ہے یہ لشکر رہا ہو کر جب مدینہ پہنچنے والا تھا تو حضرت عمر فاروق نے مدنی لوگوں کو کہا کہ سارے لوگ مدینہ سے باہر استقبال کرو عبداللہ بن حذافہ کا، اور سارے لوگ عبداللہ بن حذافہ کے ماتھے کو چومو کہ اس نے ماتھا چوم کر 80 صحابہ کرام کی جان بچا لی ہے. تو یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے. تو مفتی صاحب نے یہ کارنامہ انجام دیا. بے شمار مسائل ہیں جن میں مفتی صاحب کی استقامت، مفتی صاحب کی جرت. میں 8 سال تک ان کے ساتھ رویت ہلال کمیٹی کے ساتھ رکن رہا. سفر و حضر میں ہم اکٹھے رہے. ان کی بے شمار باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو مفتی صاحب کی صورت میں ایک نہایت اچھا آدمی عطا فرمایا. اور جیسے حضرت مولانا لیاقت ازری صاحب اور حضرت ڈاکٹر رضوان صاحب فرما رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں یہ ہوتی ہیں کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ استعداد بھی فرما دیتا ہے، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ کام بھی لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر بڑا فضل ہے. اور یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے دل میں کسی قسم کا فخر نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اس کی توفیق سے یہ سارے کام اہل سنت و جماعت کے میں نے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ٹائم مختصر ہے، 11:30 بجے تک تو ٹائم ختم ہونا تھا، اب 11:30 ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. اور عبداللہ نورانی صاحب کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. اب مفتی صاحب کے ملفوظات سنیں گے انشاءاللہ العزیز. وما علینا الا البلاغ المبین. ممتاز سماجی شخصیت حضرت مولانا محمد بشیر فاروق قادری
حفظہ اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور بلا تاخیر ان کی خدمت میں ملتمس ہیں۔ ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ چند کلمات وہ بھی آج کے پروگرام کے حوالے سے اور قبلہ مفتی صاحب کی خدمات کے سلسلے میں جو یہ پروگرام منعقد ہے، قبلہ مفتی صاحب زیدہ مجدہم 1965 میں جامع مسجد اقصی میں امام ہوئے، اس وقت سے آج تک قبلہ مفتی صاحب زیدہ شرفہم و مجدہم جامع مسجد اقصی میں امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے۔ یہ قبلہ مفتی اعظم پاکستان کی استقامت ہے۔ تو مفتی اعظم پاکستان کو اللہ جل شانہ وعز مجدہ نے بے شمار خصائص حمیدہ سے، فضائل جلیلہ سے سرفراز کیا، جیسا کہ آپ نے ہمارے اساتذہ سے سماعت کیا۔ سب سے بڑی چیز مفتی صاحب کی وہ استقامت ہے۔ الاستقامت خیر من الف کرامہ، ایک استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ تو یہ مفتی صاحب استقامت بزرگ ہیں، اللہ جل شانہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ قبلہ بشیر فاروقی صاحب زیدہ شرفہم کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ چند کلمات فرمائیں۔ اب بلا تاخیر مفکر اسلام، مرشد العلماء، فقیہ ملت، مصلح ملت، مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب زیدہ فضلہم و مجدہم کی بارگاہ اقدس میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے کلمات طیبات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں، اپنی نصائح سے ہم سب کو نوازیں۔ نعروں سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الاولین والآخرین، سید الرسل والنبیین، سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ آج کی اس تقریب اور اس خوبصورت اجتماع کے داعی اور میزبان حضرت استاد الحدیث علامہ مفتی محمد عبداللہ
نورانی صاحب زید مجدہم اور ان کے معاونین اور رفقائے کرام، شیخ الحدیث مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد رفیق الحسنی صاحب، شیخ الحدیث حضرت علامہ غلام جیلانی اشرفی صاحب، پیر طریقت حضرت علامہ سید احمد علی شاہ سیفی صاحب، علامہ جہانگیر صدیقی صاحب، علامہ حافظ عبداللہ نعیمی صاحب، حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، علامہ ڈاکٹر محمد شعیب قادری صاحب، حضرت علامہ محمد یونس شاکر قادری صاحب، علامہ ڈاکٹر رضوان احمد نقشبندی صاحب، علامہ صوفی عبد القیوم صاحب، علامہ ضیاء الرحمن صابری صاحب، مولانا قاری عبد الولی فاروقی صاحب، علامہ عبد الرحمن صدیقی صاحب، علامہ مفتی محمد ابراہیم نعیمی صاحب، علامہ مفتی رفیع الرحمن نورانی صاحب، علامہ محمد اشرف الحامدی صاحب اور دیگر، علامہ بخت منیر صاحب، دیگر قابل صد احترامات و تکریمات حضرات علماء کبار اور حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، وہ تمام علماء جو اسٹیج پر ہیں، جو سامنے تشریف فرما ہیں، معززین علاقہ اور میرے تمام عزیز دینی بھائیوں، میں ایک عاجز بندہ ہوں اور جن جذبات و احساسات کا اظہار میرے قابل قدر حضرات علماء کرام نے یہاں فرمایا، میں ان کا مصداق نہیں ہوں، البتہ یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالی میری کمزوریوں کو دور فرما کر مجھے ان کے گمان کے مطابق بنا دیں۔ یہ حضرات تشریف لائے، ان سب کا شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی حاضری کی برکتیں، سعادتیں اور ان کے علم کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اپنے فضل و کرم سے جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو اسے اپنی جانب سے نور، ہدایت اور رہنمائی بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरता रहे तो हर मुश्किल से निकलने के लिए अल्लाह ताला कोई न कोई राह नजात मुक़द्दर फरमा देता है और उसे उन राहों से रिज़्क़ अता फरमाता है और बाकी बरक़ात अता फरमाता है जो उसके वहम व गुमान में भी नहीं होता। इसलिए हमें हर मुश्किल में अल्लाह से रहनुमाई की, मुश्किल कुशाई की दुआ करनी चाहिए, इल्तिजा करनी चाहिए कि वह अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले जलीला से अहले सुन्नत व जमात को मुश्किलात से महफूज रखे, और अगर उसकी तकदीर से मुश्किलात का सामना हो जाए तो फिर वो अपने फजल व करम से इस्तिकामत नसीब फरमाए। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला ततमन्नो लिक़ाल अदुव्वे, दुश्मन से टकराव की तमन्ना कभी न करो। और फिर फरमाया कि इज़ा लक़ीतुम, जब तुम्हारा दुश्मन से सामना हो जाए तो फिर इस्तिकामत का, सब्र का, सबात का मुज़ाहरा करो। मैं गोदरा के तमाम मुसलमान भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हिंदुस्तान के सूबे गुजरात से आए और सूबे गुजरात के मुसलमान आज भी इस्लाम के लिए साबित कदम हैं, और ये जो क़स्साम मोदी है, इसके मज़ालिम को जिन मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा बर्दाश्त किया हिंदुस्तान में, वो गुजरात के मुसलमान हैं। तो एक तो ये है कि अल्लाह ताला उन जैसी हिम्मत और इस्तिकामत हमें नसीब फरमाए। और अभी हाल ही में कर्नाटक की एक नौजवान तालिबा ने हिंदू गुंडों का मुकाबला नारे तकबीर से किया और अपने हिजाब की हिफाजत की, और इससे वहाँ के मुसलमानों के दरमियान एक नया वलवला, नया जोश और नई हिम्मत पैदा हुई। अज़ीज़ान गिरामी, अब यहाँ जो लिबरल हैं वो भी मैं देख रहा हूँ कि कॉलम लिख रहे हैं उस अजीम मुसलमानों की बाहिम्मत बेटी के लिए। लेकिन जब यहाँ इस मॉडर्न तबके की खवातीन DHA लाहौर और क्लिफ्टन में खड़े होकर मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हाँ मैं बदचलन, मैं आवारा के नारे लगाती हैं प्ले कार्ड लेकर, तो ये लिबरल उनकी हिमायत करते हैं। तो आज जो उस नौजवान तालिबा को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, तो इन्हें अल्लाह की बारगाह में तौबा भी करनी चाहिए कि फिर हमें अपने मुल्क में भी तो हिजाब की हिमायत करनी चाहिए, अपने मुल्क में भी सतर और हया और शराफत की हिमायत करनी चाहिए। लेकिन यहाँ इसके लिए मैदान अमल में आने के लिए तैयार नहीं है।
میں تمام علماء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا بھی، کہ جب بھی ہم نے کراچی کے مسلمانوں کو، علماء کو تحفظ ناموس رسالت کے لیے اور تحفظ ناموس اہل بیت و صحابہ کے لیے میدان میں آنے کی دعوت دی تو اتنی کثرت سے آئے کہ ملین کی ریلی منعقد ہوئی، جس کی مثال کراچی اور پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی، اور پوری دنیا نے آپ پر فخر کیا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں نے کراچی کے مسلمانوں کے اس جوش، ولولہ اور ہمت پر فخر کیا، خراج تحسین پیش کیا، اور میرا آج یہی پیغام ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مشکلات کی تمنا نہ کرو، لیکن اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اگر مشکل وقت آ جائے تو پھر میدان عمل میں استقامت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ڈٹے رہنا چاہیے۔ اور اس ملک میں ایسے قوانین بنائے جا چکے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو نافذ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کا پاکستان کو حکومت کی عملداری سے آزاد کر دیا گیا ہے اور آئی ایم ایف کی عملداری میں دے دیا گیا ہے۔ ابھی 33 قوانین ایک دن میں پاس ہوئے، اور وہ سب کے سب آئی ایم ایف کی حکم پر پاس ہوئے۔ اس سے پہلے 59 قوانین ایف اے ٹی ایف کی حکم پر پاس ہوئے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ حالات سازگار ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب بھی ان کے سر پر ڈنڈا رکھا ہوا ہے، اور آج ہی میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ 28 آئی ایم ایف کے مطالبات میں سے اور ایف اے ٹی ایف کے ہم نے 27 مان لیے ہیں اور ایک رہ گیا ہے، تو تب بھی وہ ہمیں کیریکٹر سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ کیوں؟ کہ ہم نے اپنی آزادی کو گروی رکھ دیا ہے، اپنی غیرت و حمیت ملی کو قربان کر دیا ہے۔ اس لیے میں یہ کثیر تعداد میں بچے اور نوجوان دیکھ رہا ہوں تو مجھے ہمت محسوس ہوتی ہے اور تقویت ملتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر خدا نخواستہ دین کے لیے مشکل وقت آیا تو انشاءاللہ یہ علماء اور یہ سارے عوام یہ میدان عمل میں موجود ہوں گے، اور اس لیے یہاں کے لبرلز کو، سیکولرز کو، دین کے دشمنوں کو وقتاً فوقتاً یہ توانا پیغام دینا چاہیے۔ اور میرا ہمیشہ اپنے علماء کو اور اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام ہوتا ہے کہ آپ لوگ اللہ پر توکل کر کے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توسل اختیار کر کے آپ حضرات دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ دین آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا، دین آپ کو سربلند رکھے گا، سرفراز رکھے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم نے ایمان کے ساتھ وفا کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں سربلندی اور سرفرازی عطا فرمائے گا۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا اور اپنے ان مہربان علماء کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور علامہ مفتی عبداللہ نورانی صاحب نے اتنی کاوش کی، اتنی محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے، اور ان کے جن دوستوں نے اس سلسلے میں تعاون کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے رزق میں، روزگار میں اور کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے،
اور اہل سنت و جماعت کو اور یہاں علماء اور عوام کو اسی طرح آپس میں جڑا ہوا، آپس میں ملا ہوا اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ دین کے میدان میں ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ۔ استاد العلماء مفتی اہل سنت حضرت اقدس علامہ مفتی محمد رفیق الحسنی صاحب کی بھی ماشاءاللہ عظیم دینی خدمات ہیں۔ میں حضرت مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ قبلہ مفتی اعظم پاکستان سے اپنی شیل وصول فرمائیں۔ استاد العلماء استادی المکرم شیخ الحدیث علامہ غلام جیلانی اشرفی زید شرفہم کی خدمت سامیہ میں ملتمس ہوں، تشریف لائیں اور مفتی اعظم پاکستان سے شیل وصول فرمائیں۔ مفکر اہل سنت ممتاز عالم دین شیخ الحدیث علامہ ڈاکٹر رضوان احمد نقشبندی زید شرفہم۔ برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد اشرف گورمانی صاحب جو قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ مصروف عمل رہتے ہیں، ان کی خدمت میں ملتمس ہوں، تشریف لائیں اور مفتی صاحب سے شیل وصول۔ ممتاز سماجی شخصیت محترم و مکرم جناب محمد بشیر فاروق صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور قبلہ مفتی اعظم پاکستان سے شیل وصول فرمائیں۔ حضرت مبلغ اہل سنت علامہ محمد لیاقت حسین ازہری صاحب سے ملتمس ہوں، تشریف لائیں اور اپنی شیل وصول فرمائیں۔ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت علامہ سید احمد علی شاہ صاحب سیفی اور قبلہ علامہ مفتی اہل سنت مفتی محمد رفیق الحسنی صاحب اور استاد العلماء علامہ غلام جیلانی اشرفی صاحب سے ملتمس ہوں، آپ حضرات تشریف لائیں اور 60 سالہ ملی ملکی بین الاقوامی خدمات دینیہ پر حضور مفتی اعظم پاکستان کو شیل پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی اعظم پاکستان۔
میں اپنی طرف سے اور منتظمہ جامع مسجد فاروق اعظم کی طرف سے آپ تمام علماء کرام مشائخ اعظام کا تہ دل سے متشکر ہوں۔ اللہ جل شانہ وعز مجدہ آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے، اور صلاۃ السلام کے دو اشعار اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل حضرت علامہ مولانا رفیع الرحمان نورانی صاحب، مفتی رفیع الرحمان نورانی صاحب سے درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ بھی صلاۃ السلام کے دو اشعار اور پھر دعائے خیر قبلہ مفتی اعظم پاکستان فرمائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آقا غم شناس بھی تمہیں ہو، دل کے پاس بھی تمہیں ہو، دل کی آس بھی تمہیں ہو، دل کو راس بھی تمہیں ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا الہی واسطہ ذکر رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین مولا کریم یا ارحم الراحمین، آج کے اس اجتماع کو، اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم یا ارحم الراحمین، جو کچھ بھی یہاں پیش کیا گیا، ہمارے کہنے میں، سننے میں، سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اسے معاف فرما یا ارحم الراحمین۔ مولا کریم یا اللہ، جو کچھ بھی یہاں پر ہمیں ہدایات ملی، جو پیغام ملا، اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا سایہ ہم پر قادر قائم فرما یا ارحم الراحمین۔ مولا کریم ان کے علمی اور عملی کوششوں کو قبول فرما یا ارحم الراحمین۔ جو خدمات انہوں نے انجام دی ہیں، اس کے فیوز و برکات کو تا قیامت جاری و ساری فرما مولا کریم یا ارحم الراحمین۔ ان کے تمام آبا و اجداد، ان کے تمام بزرگان، مشائخ اور ان کے اساتذہ، سب پر اپنا رحم و کرم فرما الہ العالمین۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما مولا کریم۔ جملہ علماء کرام، اساتذہ، مشائخ جو بھی یہاں تشریف لائے، ان سب کو دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرما، ان کو ہمتیں عطا فرما، مزید ہمتیں عطا فرما یا اللہ رحمان یا رحیم۔ ان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، ان کی دینی کوشش و کاوشوں برکت پیدا فرما
الہ العالمین جتنے حاضرین ہیں سب کو دنیا آخرت کی سعادت عطا فرما. جن بھائیوں نے احباب نے کوشش کی اس اجتماع کو قائم کیا، اس جلسہ منعقد کیا، جو انتظام اہتمام کیا، جنہوں نے اخراجات کیے اور جنہوں نے دام درم قدم سخن کسی بھی طرح حصہ لیا، ان سب کو دنیا آخرت میں جزائے خیر عطا فرما. سب کی مشکلیں آسان فرما، سب کی پریشانیاں تکلیفیں دور فرما. لیاقت حسین الازہری صاحب کے والد مرحوم کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین امت پر رحم فرما. یا اللہ یا رحمان ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. مولا کریم کشمیر کو آزادی نصیب فرما، فلسطین کو آزادی نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں لبرلزم، فاشزم اور ہمیں ہر قسم کے الحاد، بے دینی اور ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین اسلام کا بول بالا فرما. اس ملک پاکستان میں اسلامی نظام کو ہمیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے حلقوں میں، اپنے محلوں میں ہر جگہ دین پہ چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو ایمان و عافیت کی زندگی اور ایمان و عافیت پہ موت نصیب فرما. جو بلائیں وبائیں نازل ہو رہی ہیں یا اللہ ان سے نجات عطا فرما. یہ جتنے حاضرین ہیں مالک و مولا کثیر اجتماع ہے، یا اللہ کتنے اہل خیر اور نیک لوگ موجود ہیں. یا اللہ جو بھی تیری بارگاہ میں مقبول ہے اس کا صدقہ پیش کرتے ہیں مالک کریم. یا اللہ ہم میں سے جو بھی پریشان ہے، جو بھی پریشانی ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے اہل خانہ میں ہے، کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے، کوئی اور بلا ہے، وبا ہے، یا اللہ اس سے ہم سب کو نجات عطا فرما. ان سب کو نجات عطا فرما. اپنے نیک بندوں کے طفیل دنیا آخرت کی بلائیں ہم سے دور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.